जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो कल है वुमेन्स डे, तो मैंने सोचा कि छोटी-छोटी सी बातें आपसे शेयर की जाएँ। ये रमज़ान का भी महीना है और हम अपने आप को किस तरह से एक बेहतर औरत, एक बेहतर इंसान जो है वो बना सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं अपनी क्लास में बैठी हुई थी अपनी स्टूडेंट्स के साथ, तो उनसे बात हो रही थी, तो हर कोई जो है वो अपनी रमज़ान की तैयारी के बारे में बता रहा था। तो वो बता रही थी कि हमने किसी ने समोसे बना लिए हैं, किसी ने पराठे बना लिए हैं और किसी ने कुछ खाने के लिए बनाया है, रखा है फ्रीज करके, किसी ने कुछ रखा है और कुछ जो है वो ये कह रही थी कि हमने तो अभी कुछ किया नहीं, हमारे मियाँ कह रहे थे बना लो ना। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या हमने ये सोचा है कि हमने इबादत क्या करनी है, क्या हमने ये सोचा है कि हमने अपने अंदर क्या मुस्बत तब्दीली पैदा करनी है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ी सी जो है वो बात की जाए कि इस रमज़ान में हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और मेरी मुखातिब खास तौर पे औरतें इस वजह से होती हैं कि मैं जो है वो ज़्यादा औरतों के साथ काम भी करती हूँ, बातचीत भी रहती है मेरी, ऑनलाइन भी जो है वो प्रेजेंस मेरी औरतों के साथ ज़्यादा इन टच होती हूँ मैं। तो औरतों के हवाले से कल वुमेन्स डे भी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सी स्मॉल टॉक करनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी जो है, चूँकि मैं भी एक मिडिल एज वुमन हूँ और मेरा ज़्यादा जो फोकस और टारगेट होती हैं वो मिडिल एज वुमेन है। तो उसके हवाले से मैं कुछ यहाँ पर बातें शेयर करूँगी कि आप लोग अपने आप को ये सोचें कि आपके हाथ में एक ये पावर है कि आप अपने घर में चेंज ला सकती हैं। और वो कैसे ला सकती हैं? सबसे पहले तो ये रमज़ान के हवाले से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने ये बहुत ज़्यादा नोट किया चीज़ें, और ये नहीं कि हम कोई पैदाइशी जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू से कोई इस तरह के थे, नई नई अफ्तारियाँ नहीं करनी, हम लोगों ने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा की हुई हैं। लेकिन हमेशा से इस चीज़ का मैं करती हूँ, मैं क्रेडिट अपनी अम्मी को भी देती हूँ कि हमारा ये बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि इबादत की तरफ भी जो है वो हमारी अम्मी हमें बहुत ज़्यादा वो इनकरेज करती होती थी। और जब हम छोटे थे तो हमारा बाकायदा कजन्स के साथ एक मुकाबला चलता होता था सारों का कि कौन कुरान मजीद का दौर जो है वो जल्दी पूरा एक करेगा या दो करेंगे हम, तो या फिर नफल बाकायदा सारे हम पढ़ते होते थे। लेकिन चूंकि वो दौर और था, लेकिन आजकल भी जो है वो कुछ हम इस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं कि खास तौर पे जब आप सहरी और अफ्तारी जो होती है आपकी, उसके अंदर आप बच्चों को इस तरफ लेके आए कि सादा ग़िज़ा, सादा चीज़ें खाएं। ये नहीं है कि आपने अफ्तारी को बना लिया है कि ये आपने समोसे तले हुए आने हैं, पकौड़े आने हैं, फ्रूट चाट आनी है और फिर खाना भी खाना है। तो उससे फिर आपकी जो एक रमज़ान का जो मकसद होता है वो आपका फोत हो जाता है। ठीक है, रमज़ान का मकसद होता है कि आप थोड़ा सा कम खाएं, थोड़ा सा आप थोड़ी सी इबादत के ऊपर फोकस करें। जब हम भी जो है वो कभी जोश में आके या कोई दावत पे जाएं तो वो थोड़ा सा जब ज़्यादा हैवी खा लेते हैं, या आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि फिर वो बहुत ज़्यादा खाने के बाद ना फिर हिम्मत ही नहीं पड़ती कोई ज़्यादा इबादतें करने की। बस गिरते पड़ते मसा मजबूरी में ही हम कुछ पढ़े होते हैं, कोई तो तरावियाँ पढ़ ली या थोड़ी नमाज जमा करके पढ़ ली और बस फिर लेट गए। तो जब आप सबसे पहले फोकस इस चीज़ पे करेंगे, आपने सुबह के जो सहरियाँ हैं और जो अफ्तारियाँ हैं, आप ये अपने बच्चों को मियाँ को ठुसाना, जो खाना ठुसाते हैं, दो दो पराठे खा लें भूख नहीं लगेगी, ये खा लें भूख नहीं लगेगी, इस चीज़ से जितना ज़्यादा आप कम खाने की तरफ तवज्जो करेंगे। और ये एक आजमुदा आप समझ लें की बात है कि जब भी हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो मैदे को ये लगता है कि वो मैं जल्दी जल्दी से बस इसको हजम करूँ, भूख ज़्यादा एकदम से लग जाती है। ठीक है, तो फिर जब आप थोड़ा खाते हैं तो वो भी मैदा भी जो है वो आराम आराम से उसको जो है वो हजम कर रहा होता है। तो जितना ज़्यादा फोकस आप इस चीज़ पे करेंगे सहरियों में कम खाएं, उतना आपकी एक तो सेहत के लिए अच्छा होगा, सुबह आपको डकार नहीं आ रहे होंगे और फिर आपका दिल करता है कि चलो हम उठ के थोड़ा सा कोई घर का काम कर लें, कोई हम थोड़ी सी इबादत कर लें, थोड़ा कुरान मजीद पढ़ लें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, और ये ताकत जो है वो औरतों के अपने हाथ में होती है। हमारी औरतों में ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आदत है कि नहीं नहीं, ये भी तो एक सवाब का काम है।
اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور تھوڑا بیٹھ کے سوچیں تو یہ آپ نیکی نہیں کر رہی ہوتی، یہ آپ ایک گناہ کی مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ایک آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک غداری بھی ہوتی ہے اور ایک ان کا نقصان ہے، کیونکہ جب ہم جتنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں اتنی ہماری اندر سے روح جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، وہ ہماری عبادتوں کی طرف نہیں وہ آتی۔ اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو جتنا ہم کم کھاتے ہیں اتنے ہم ایکٹیو رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم روحانی لحاظ سے بھی دیکھیں، جب بھی ہمارا جو ہے بہت زیادہ معدہ بھرا ہوتا ہے، ہم سے کوئی ہل کے پانی بھی نہیں پیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی دینی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا، تو رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس چیز کے اوپر فوکس رکھیں کہ بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو یہ کہ نہیں زیادہ کھا لو پورا دن بھوکا رہنا پڑے گا، نہیں، ان کو تھوڑا کھلائیں اور ان کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ بھوک کاٹ بھی رہے ہو تو یہ آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے، جتنا آپ کم کھاؤ گے اتنی آپ کا فوکس جو ہے وہ عبادت کی طرف جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا یہ پاور آپ لوگوں کے پاس ہے، یہ آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے اور تھوڑا سا رجحان اس طرف کریں کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے سحریاں اور افطاریاں میں کیا تیاری کی ہے اور کیا کیا کھانا پینا ہے، تھوڑا سا فوکس اس کریں کہ اس رمضان میں آپ نے کیا ایک اچھی عادت اپنانی ہے، اور اپنے گھر میں ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کریں اور ان کو یہ کہیں کہ ہاں بھئی اس دفعہ کیا خیال ہے، کون سی ایک اچھی عادت ہمیں اپنانی چاہیے، تو وہ آپ کو پھر یہ بتائیں گے کہ ہم کیا ایک اچھی عادت اپنانا چاہتے ہیں، اور پھر کوشش کریں بار بار ایک طرح سے وہ یاد دہانی کراتی رہیں کہ بھئی ہم نے کون سی اچھی عادت اپنانی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ نہیں بھئی میں نے اس دفعہ غصہ کنٹرول کرنا ہے، تو obviously جب بچے تنگ کرتے ہیں یا پھر میاں سے کوئی بحث ہو رہی ہوتی ہے غصہ بہت چڑھتا ہے اور کبھی کبھی منہ سے نکل بھی جاتی ہیں، ہم بھی نارمل ایک ظاہر انسان ہے، لیکن اس میں پھر آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یاد آ جائے گا یا اوکے میں نے اپنی عادت بدلنی تھی، تو پھر آپ کو تھوڑے سے گھنٹوں کے بعد اس چیز کا فوراً احساس ہوگا اور آپ پھر جو ہے وہ واپس سے اپنے آپ کو، ویسے غلطی نارملی عورتیں نہیں مانتی لیکن تھوڑی سی اپنے مزاج میں کر کے اوکے ٹھیک ہے یہ اللہ کی خاطر ہم اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں یا ہم صلح کر لیتے ہیں، تو وہ والی پھر آپ کی تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بچوں کو بھی اس طرف لے کے آئیں کہ ان کو کہیں کہ ایک آپ نے کیا عادت ایسی ہے جو آپ نے رمضان میں اپنانی ہے، وہ آپ نے اپنانی ہے، اور پھر اس کو کوشش کریں گے بار بار یاد دہانی کرائیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب وہ ایک پورا مہینہ گزر جائے، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا گفٹ دے دیں۔ جیسے ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہمارا ایک مقابلہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید ہم نے جو ہے وہ سارے کزنس نے کرنا ہے، تو وہ پھر جو جیت جاتا تھا اس کو ایک چھوٹا سا پرائز بھی ملتا تھا، تو آپ گھر میں بھی جو ہے وہ ایک اس طرح سے کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر جیسے کبھی قرآن کا دور نہیں بھی ختم ہو پاتا لیکن اس طرف آپ ایک ان سے کہیں کہ کوئی اچھی کتاب پڑھ لو، پھر ایک کتاب کی طرف آپ ان کو توجہ دلائیں یا پھر قرآن کی طرف دلائیں اور کوئی ایک اچھی عادت کی طرف دلائیں، تو آہستہ آہستہ کر کے جب ہم اپنے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول کریں گے، جیسے اگر میں دیکھوں میں جب بہت زیادہ موبائل دیکھ رہی ہوتی ہوں، میرے بیٹے کو بھی آٹومیٹک موبائل کی مصیبت پڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی حالانکہ ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا سارا ہے، اور جیسے ہی میں تھوڑا سا اپنا فوکس کرتی ہوں کہ یا میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤں یا میں قرآن مجید لے کے بیٹھ جاؤں، تو تھوڑی دیر تو وہ دیکھتا رہے گا یا اپنے مشغول رہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اماں پڑھ رہی ہیں تو پڑھ لیں، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر گزرتی ہے وہ آٹومیٹک اس کے دماغ میں پتہ نہیں آتی ہے کہ وہ اٹھ کے جو ہے وہ پھر قرآن مجید لے کے بیٹھ جائے گا یا وہ کتاب لے کے بیٹھ جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو یہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا ایک اسپیشل ایک ماں کے لیے کا جو ایک کریکٹر ہے وہ خاص طور پہ بہت زیادہ بچوں کے لیے ایک میگنیٹ کی طرح کا ہوتا ہے کہ جو مائیں کر رہی ہیں وہ بچوں نے کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے جو یہ پاور ہوتی ہے یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ آپ نے بچے کو کس طرح سے یا اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کو کس طرح سے اپنے ساتھ لگانا ہے یا کس طرح سے ان کو ایک اچھے طریقے سے بہتر ماحول میں یا بہتر انسان بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ آپ لوگ اس رمضان میں جو ہے یہ کوشش کریں
کہ آپ اپنی زندگی بھی بہتر کریں, کوئی ایک اچھی عادت جو آپ نے خود اپنانی ہے, اور کوئی ایک اچھی عادت جو آپ اپنے گھر والوں میں دیکھنا چاہتی ہیں وہ بھی آپ نے کرنی ہے. اور اس کے لیے ایک بہت مزے کی ٹپ ہے جو کبھی کبھی زیادہ تر میں نے بھی آزمائی ہوئی ہے, اور جب میں آزماتی ہوں ہمیشہ جب آپ سوچتے پازیٹیو ہے نا, اور یہ بہت زیادہ میری اپنی بھی ایک اس میں بہت زیادہ میں نے بھی تجربہ کیا ہوا ہے کہ جب میں اچھا ایون کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی جب کوئی باتیں ہوتی ہیں, جب میں ہمیشہ اچھا سوچ رہی ہوتی ہوں نا, ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ایسے کر لیں, کچھ اچھی خوشگوار سی باتیں, تو وہ آٹومیٹک موڈ اچھا ہوتا ہے. اور پھر ہماری جو ایک بحث و مباحثہ یا جو ایک لڑائی والا جو ہوتا ہے نا وہ فوکس ختم ہو جاتا ہے, پھر آٹومیٹک ساری چیزیں نا اچھی جا رہی ہوتی ہیں. تو جب ایک دم سے بیٹھ کے آپ رات کو سوچا مجھے نا انہوں نے اس وقت ایسے کہا تھا, اس وقت انہوں نے ایسے کیا تھا, تو وہ آٹومیٹک موڈ کے اوپر ہو جاتا ہے, اور وہ کچھ نہیں بھی معاملہ ہو رہا ہوگا نا تو خامخواہ کی لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ یہ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھیں اور پھر کر کے مجھے ضرور بتانا آپ اگلے کسی پوڈ کاسٹ پہ, یا میں اپنے آپ کو انسٹاگرام کا بھی یہاں پہ اپنا لنک ڈالوں گی کہ آپ کو کیا اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ آپ کے اوپر پڑا ہے کہ آپ نے جب پازیٹیو تھنکنگ شروع کی ہے. کیونکہ یہ ایک سائنٹیفکلی بھی ہے بات, اور یہ ایک بہت ایک تھیوری بھی ہے کہ جب آپ پازیٹیو سوچنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی ایک خاص بات میں جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں, کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں. ماحول بھی اچھا ہوتا ہے, آبویسلی ہم انسان ہیں, لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن جن دنوں جب آپ پازیٹیو سوچیں گے اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی آپ پازیٹیو پائیں گے. تو جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی آتی ہے ماحول آٹومیٹک ایک نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو اس رمضان میں آپ کوشش کریں کہ آپ کا فوکس یہ رہے کہ آپ نے اپنے اندر پازیٹیو انرجی لانی ہے, اور آپ نے اپنے اندر تھوڑی سی ان چیزوں کی چینج لانی ہے کہ اس بات پہ فوکس کام ہو کہ ہم نے سحریاں کیا کرنی ہے اور کتنا بچوں کو ٹھسانا ہے اور کھلانا ہے. اس چیز پہ فوکس ہو کے بچے کو کم کھلانا ہے اور بچے کو کوئی ایک اچھی عادت اپنانے کی کوشش کی طرف لے کے آنا ہے یا کچھ سکھانا ہے اس کو. تو یہ تھی چھوٹی سی اسمال ٹاک آپ کے لیے. امید ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہوگا, اور اس میں آپ کچھ نہ کچھ اچھی بات سیکھ کے اپنانے کی بھی کوشش کریں گی. پھر کسی اچھی بات کے ساتھ دوبارہ آؤں گی میں آپ کے پاس. تب تک کے لیے خدا حافظ.